الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 119 سے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں سب سے پہلے ہم سماعت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی مجھ پر صبح اور شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 119 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ ترجمہ کنز الایمان، اے محبوب علیہ السلام، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈر کی خبریں سن دینے والا بنا کر بھیجا، اور آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین و سامعین، حضور پرنور صلی اللہ تعالی وسلم جنت کی خوشخبری دینے والے اور دوزخ سے ڈرانے والے، ڈرنے کی خبریں دینے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے باوجود اگر کوئی جہنم کی راہ جاتا ہے تو اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں ہوگا کہ وہ کیوں ایمان نہ لایا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا فرض تبلیغ پورے طور پر ادا فرمایا۔ آیت نمبر 120، وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور یہودی اور عیسائی ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں۔ آپ فرمائیں، اللہ ہی کی ہدایت حقیقی ہدایت ہے۔ ارے مخاطب، اگر تیرے پاس علم آ جانے کے بعد بھی تو ان کی خواہشات کی پیروی کرے گا تو تجھے اللہ سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ ناظرین و سامعین، فرمایا جا رہا کہ اے محبوب علیہ السلام، یہودی اور عیسائی ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں، اور یقیناً یہ بات ناممکن ہے کہ آپ ان کے دین کی پیروی کریں، کیونکہ وہ باطل ہیں۔ ان کے مقابلے میں آپ جواب دیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے جو اس نے مجھے عطا فرما رکھی ہے۔ اس آیت سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ کفار بحیثیت مجموعی مسلمانوں سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے، اگرچہ ظاہری طور پر کبھی حالات مختلف ہو جائیں۔ افسوس کہ ہزاروں تجربات کے بعد بھی مسلمان سبق نہیں سیکھتے کہ مسلمان کے چاہنے والے کبھی بھی کافر نہیں ہو سکتے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر آپ نے پیروی کی، یہ خطاب امت محمدیہ کو ہے کہ جب تم نے جان لیا کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس حق و ہدایت لائے تو تم ہرگز کفار کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا، اگر ایسا کیا تو تمہیں کوئی عذاب الہی سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 121، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به
وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے تو وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کریں تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یتلونہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ آیت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی جو حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے۔ ان کی تعداد 40 تھی، 32 اہل حبشہ اور 8 شامی راہب تھے۔ ان میں سے ایک وہ راہب بھی تھے جن کا نام بحیرہ راہب بھی ہے، جنہوں نے بچپن میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر شام میں پہچانا تھا۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ تورات شریف پر ایمان لانے والے وہی ہیں جو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں اور بغیر تحریف و تبدیل کیے پڑھتے ہیں، اور اس کے معنی کو سمجھتے اور مانتے ہیں، اور اس میں حضور علیہ السلام کی نعت و صفت دیکھ کر ایمان لاتے ہیں، اور جو حضور علیہ السلام کے منکر ہوتے ہیں وہ تورات پر ایمان نہیں لاتے۔ ناظرین و سامعین، اس آیت سے پتہ چلا کہ کتاب اللہ کے بہت سارے حقوق ہیں۔ قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے، قرآن سے محبت کی جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن کو سمجھا جائے، قرآن پر ایمان رکھا جائے، اور قرآن پر عمل کیا جائے اور اسے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ ترغیب کے لیے ہم یہاں پر تلاوت قرآن کے چند ظاہری اور باطنی آداب کے متعلق سنتے ہیں تاکہ مسلمانان عالم قرآن عظیم کی اس طرح تلاوت کریں جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تلاوت کے کچھ ظاہری آداب ہیں اور کچھ باطنی آداب ہیں۔ ظاہری آداب کیا ہیں اس کے متعلق سنتے ہیں۔ ظاہری آداب میں سے قرآن مجید کو تلاوت کرنے والے درج ذیل 6 ظاہری چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ نمبر 1، باوضو ہو کر، قبلہ رو بیٹھ کر، مؤدب ہو کر، عجز و انکساری کے ساتھ بیٹھے۔ نمبر 2، آہستہ قرآن پڑھے، اس کے معانی پر غور و فکر کرے اور تلاوت قرآن میں جلد بازی سے کام نہ لے۔ نمبر 3، دوران تلاوت رونا بھی چاہیے، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل یعنی صورت ہی بنا لے۔ ظاہری آداب قرآن بیان کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 4، ہر آیت کی تلاوت کا حق بجا لائے۔ نمبر 5، اگر قراءت قرآن سے ریاکاری کا اندیشہ ہو یا کسی کی نماز میں خلل پڑتا ہو تو پھر آہستہ آہستہ قرآن کی تلاوت کرے۔ نمبر 6، جہاں تک ممکن ہو قرآن کو اچھی آواز یعنی خوش الہانی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے۔ یہ تھے قرآن کے ظاہری آداب۔ اب قرآن کے باطنی آداب کیا ہیں؟ قرآن کریم کے اسی طرح 6 باطنی آداب بھی ہیں۔ نمبر 1، قرآن مجید کی عظمت کو دل میں بٹھائے کہ میں کس کا کلام پڑھ رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا پاک کلام تلاوت کر رہا ہوں۔ نمبر 2، قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں بٹھائے اور خیال کرے کہ یہ کس ذات عظیم کا کلام ہے، میں کس بھاری کام کے لیے بیٹھا ہوں۔ نمبر 3، قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت اپنے دل کو حاضر رکھے، ادھر ادھر خیال نہ کرے، برے خیالات سے دل کو آلودہ نہ کرے، اور جو بے خیالی میں پڑھ چکا اسے از سر نو یعنی دوبارہ پڑھنے کی کوشش کرے۔ نمبر 4، ہر حکم کے معنی میں غور کرے، اگر سمجھ میں نہ آئے تو اسے بار بار پڑھے، اور اگر کسی آیت کے پڑھنے سے لذت محسوس ہو تو اسے بار بار پڑھے۔ دوبارہ پڑھنا زیادہ تلاوت کرنے سے بہتر ہے۔ نمبر 5، جس طرح آیات کا مضمون تبدیل ہوتا ہے اسی طرح مضمون کے مطابق اپنے دل کی کیفیات کو بدلتا رہے، قرآن کے رنگ میں رنگتا جائے۔ نمبر 6 اور آخر پر،
قرآن مجید کی تلاوت اس طرح کرے گویا یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے سن رہا ہے، اور خیال کرے کہ ابھی اس ذات کی جانب سے سن رہا ہوں۔ یہ تھے ظاہری اور باطنی آداب۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی قرآن کریم کے ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ تلاوت قرآن کرنے، سننے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اسی طرح ہم سلسلے قرآن انشاءاللہ درس قرآن سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں آداب قرآن بھی سیکھنے کو ملیں گے، تلاوت قرآن، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن سننے کی سعادت حاصل ہوتی رہے گی۔ ثواب کی نیت سے انشاءاللہ عز و جل سنیں گے تو ڈھیروں برکتیں ملیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔